کے معنی پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا، ایک یہ معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ مسلمان لوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، وہ بھی اس سے معنی لیا خوشی اس کی بھی آگئی، اس کی بھی خوشی ہو گئی۔ ہم لوگ اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، یہ بھی اس کے ایک معنی ہے۔ اور یوم الجزا ہے، یوم الانعام ہے۔ عید کے معنی خوشی کے بھی ہوتے ہیں، عید کے موقع ہے کہ جی میری تو عید ہو گئی، یعنی خوشی ہو گئی۔ تو جو مومن روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اس مزدور کو کیا دیا جائے جس نے محنت کی ہو، پوری کی ہو، تو فرشتے عرض کرتے مولا اس کو اس کی پوری جزا دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بخشش ملتی ہے، یہ انعام کا دن ہے۔ مطلب عید الاضحیٰ کے بھی معنی بتا دیں ساتھ پھر۔ اضحیٰ قربانی سے، اس کے معنی ہی قربانی کی۔ ہمارے ہاں بکرا، بکری، جانوروں کے حوالے سے تو چونکہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں تو جن کی قربانی کی جاتی ہے، لیکن اضحیٰ قربانی سے ہے کہ عید قربان۔ بالکل ٹھیک۔ خواتین حضرات، اب وقت ہو چلا ہے پروگرام شان کی لذت بشرا کے ساتھ، اور اس سلسلے کا آخری پروگرام آج ملاحظہ کریں گے۔ کل اسماء آپا بھی بیٹھی تھیں اور سنبل آپا بھی، مشاپا کی دونوں بہنیں، اور انہوں نے پتہ نہیں مٹی کی ہانڈی میں کچھ پکایا تھا، اچھا ہی کچھ بنایا ہوگا انہوں نے یقیناً۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا پک رہا ہے مشاپا کے باورچی خانے میں۔ پروگرام جب ختم ہوگا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہم، مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کے سوالات بھی ہوں گے، اور ہم ذرا مت بھی لیں گے مولانا صاحب سے، کیونکہ مت ماری جائے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں رابطہ کریں گے مولانا صاحب سے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک سپریم بریک کے بعد۔ چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان۔ السلام علیکم، نور رمضان کی لائیو افطار نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ابھی پیچھے سے مجھے آواز آ رہی تھی کہ یہ کیا بریک چل رہی ہے اتنی لمبی؟ تو یہ جو بریک ہوتی ہے یہ کبھی کبھی کمرشل بریک ہو جاتی ہے، اردو کی بھی کمرشل بریک ہو جاتی ہے۔ تو سوال کی طرف بڑھنا ہے، لیکن بڑی اچھی مولانا صاحب ابھی بات کہہ رہے تھے کہ وہ بچے جنہوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے وہ اپنی نشستوں سے تو ذرا کھڑے ہو جائیں، جن کا روزہ ہے۔ ہاں روزہ ہو تو کھڑے ہونا، مطلب بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ اجازت دیں، ادھر بھی وہ بھائی بھی، یہ بھی آگے سب سے چھوٹا یہی لگ رہا ہے، یہ بھی، اور وہ ادھر آپا ادھر بھی ہیں، وہ بھی آپا کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں مولانا صاحب؟ اجازت دیں۔ آپ نے تالیاں بجوا دی، ہم سب کے لیے دعا کرتے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تالیاں بسم اللہ جی، دعا کر لیتے۔ تاڑی مارو ڈانا باہو اسی آپ پہ اڈن ہارے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ کریم، آج جہاں بڑوں نے اپنے روزوں کی گنتی پوری کی ہے وہاں ان بچوں نے پہلے روزے رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی نے پورے رکھے ہیں، کسی کا پہلا ہے۔ الہی ان معصوم بچوں کے روزوں کے صدقے ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہمیں یہ ماہ رمضان پھر عطا فرما، اور الہی ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے اس وطن کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ آپ سب کو بہت مبارک جنہوں نے بچوں نے روزہ رکھا ہے، ان کے والدین کو بھی بہت مبارک۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس ملک میں چاند ایک کے بجائے 3 دکھیں اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص کا مذاق اڑایا جائے، یونائٹڈ نیشن کے جلسے میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، اس کو اتنا گرایا کہ وہ رینگنے لگا، تو ایسے ملک میں کیا مجھے حق ہے کہ میں کہوں عید مبارک؟ میرے بھائی، کوئی ملک نہیں ہے جس میں 3 چاند دکھتے ہیں، وہ 3 لوگ ہیں، چاند ایک ہی ہے۔ 3 لوگ ہیں، چاند ایک ہی ہے۔ وہ جو لوگ ہیں وہ 3 ہیں، ان 3 کو 3 ہونے کا حوصلہ کس نے بخشا؟ وہ حالات کیوں ہوئے کہ وہ 3 ہو گئے، وہ ایک کیوں نہیں رہے؟ باقی یہ کہ سورہ اخلاص یا قرآنی شاعر کا مذاق جو اڑ رہا ہے یہ ہماری کمزوری ہے۔ جس دن عوام میں دینی جذبہ غیرت بیدار ہو گئی، کوئی حکمران آپ سے نہیں کھیل سکے گا۔
یہ آپ کی کمزوریاں ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اسلام کا مذاق اڑانے والے کسی کو برداشت نہیں کرنا, کوئی اسلام کے ساتھ نہ کھیلے. جس دن آپ نے یہ عہد کر لیا, دیکھیے سب سیدھے ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور وہ بالعموماً آپ نے ایک بیان دیکھا ہوگا اخبارات میں کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے, تو وہ اجازت ہی نہیں لیتے, وہ قانون لے لیتے ہیں ہاتھ میں. یہ تو یوں کہتے ہیں نا جیسے وہ ان سے اجازت مانگیں گے. جی بالکل, یہ بھی ایک وہ بن گیا. اور اسی طرح کے کچھ اور بیانات بھی ہیں. آنی ہاتھ تحقیقات جلد سامنے آ جائیں گی, وہ تحقیقات بھی سامنے نہیں آتی, اور یہی وقت آنے پر بتائیں گے. وہ وقت آنے پر بھی بتائیں گے. جی وقت آنے پر, تو وہ وقت ہی پھر آ جاتا ہے, بندے کا پتہ ہی نہیں لگتا. جی آپ کا سوال تھا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ اور عید الفطر کو ایک مسلمان کو کس طرح گزارنا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ آپ. میرے بھائی, گزارنا کس طرح چاہیے, سوال تو بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں اصل میں لوگوں نے عبادت کو ایک خاص سانچے میں کر دیا ہے. حالانکہ مسلمان بھائی مسلمان کے لیے مسکرائے تو یہ بھی صدقہ نیکی لکھی جاتی ہے. میں کسی کے راستے سے کانٹا یا پتھر ہٹا دوں, یہ بھی عبادت ہے. مجھے کسی کو کوئی سہولت پہنچانے کا موقع مل رہا ہے, میں اس کے لیے آسانی کر دوں نیک کام میں, تو یہ بھی عبادت ہے. عبادت صرف یہ نہیں کہ تسبیح و ہاتھ میں مصلی پہ بیٹھے ہوں. تاہم یہ لیلۃ الجائزہ اور عید کا دن خوشیاں بانٹنے کا کہ میں اپنے ارد گرد نیکی اور خوشی بانٹوں. مثلا میں نے نماز پڑھی ہے, نماز کے بعد میرا جس پر حق ہے یا جس کا مجھ پر حق ہے, میں ان سے رابطے میں رہوں. اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کروں, مزاج پرسی کر لوں, خیریت پوچھ لوں, اچھے جملے کہہ دوں. اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے ان کو کوئی تحفہ دے دوں, کیونکہ تحفہ فرمایا حدیث شریف میں یہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. آپس میں ہدیے دیا کرو, محبت بڑھتی ہے. دکھاوا مقصد نہ ہو, محبت بڑھے تاکہ ایک دوسرے سے اور زیادہ پیار ہو اللہ کے لیے. تو نیکی کرنی ہے. عید کے دن عید کی نماز کے بعد قبرستان جا سکتے ہیں, جائیں. کوئی بیمار کی مزاج پرسی کر سکتے ہیں, کریں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ارد گرد کوئی غریب نادار, کوئی اسکول, کوئی ادارہ ہے, وہاں پر ان کو جا کے اگر پوچھ سکتے ہیں پوچھیں. کوئی آپ کے گھر میں کوئی انتظام ہے, کوئی غریبوں کو کھلا دیں, رشتہ داروں کو کھلا دیں. جس طرح بھی نیکی ہو سکتی ہے اور خوشی بانٹنی ہے, یہ ہمارا کام ہے. عید کے دن وہ کام کریں جن سے رحمان راضی ہو, شیطان کو راضی نہیں کرنا. مول صاحب آپ نے فرمایا کہ تحائف کے تبادلے سے محبت بڑھتی ہے, اس کا بھی ایک بڑا انڈر کور ہے. جیسے جو لوگ بہت کلیدی مقامات پہ ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے جی میں نے کہا کہ گاڑی آپ کے بیٹے کے لیے, بچہ ہمارا ہے, تو وہ پوری گاڑی ایک تحفے میں ہو گئی. اب ان سے جب آپ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں, وہ چاہے وہ پی آر شپ ہو, وہ کہتے ہیں یہ تو حکم ہے کہ تحفہ دینا چاہیے, اس سے محبت بڑھتی ہے. ذرا اس کی بھی وضاحت فرمائیں. جی, معراج شریف کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش اولا پر تشریف لے گئے, سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا. اس میں جو واقعات ہیں اس میں یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی حضور کو بغیر جبریل کے واسطے کے ملی تھیں. اس میں میں نے جو پڑھے ہیں واقعات کہ مسلمان بھائی مسلمان کو اللہ کے لیے تحفہ دے, خواہ وہ بکری کا جلا ہوا پاؤں کیوں نہ ہو. اللہ کے لیے تحفہ دے, خواہ وہ بکری کا جلا ہوا پاؤں کیوں نہ ہو. محبت سے دے رہا, اس کو قبول کرنا چاہیے, اس پر بھی اجر ہے. ٹھیک. دکھاوا جہاں آئے گا آپ کی نیکی ختم, صحیح, کیونکہ مقصد دکھاوا ہے. یا اس کا کوئی مقصد ہے کہ میں کام فلاں نکلوا لوں سرکاری. آج کل تو وہ رشوت ہے, وہ تحفہ نہیں ہے. وہ تحفہ سیدھا سیدھا بھتہ ہے یا رشوت ہے, یا اس کی کوئی میرے خیال پیمنٹ ہے, قیمت ہے. تحفہ تو وہ ہوتا ہے جو دل سے دیا جائے محبت سے, اور دکھاوا مقصد, اور نہ یہ تقاضا ہو کہ مجھے اس کا بدل ملے گا. ٹھیک ہے. آج کل یوں بھی دیا جاتا ہے کہ 1000 دیا ہے تو 1100 تو آئیں گے. یہ بھی ایک بڑا وہ ہو گیا, اور وہ کم دیں تو جی اتنا ہی دے دیے, کوئی ساتھ ملایا نہیں. تو یہ لوگوں کے ذہن بدلنے ہیں. محبت سے دی ہوئی چیز, خواہ وہ ایک پھول ہو یا کوئی بھی چیز,
اگر محبت سے دی ہے تو آپ اس تھاٹ کو کہتے ہیں نا، اس کی سوچ کو سوچ کو روح کو رسپیکٹ کریں. یعنی آپ نے وہ تکلف اور تکلیف کا جو ذکر کیا تھا، یہ تو پھر ہو گیا کہ اتنے کا تو کھانا کھا لیا، اتنا دیا، تو یہ تو بڑی خطرناک. ماں باپ کو بھی اس میں کرنا چاہیے. وہ بھی کسی بچے کی طرف کبھی خام خواہ، یہ ہر گھر کی بیماری ہے. ٹھیک. جو زیادہ نکھٹو ہے یا نالائق ہے اس پہ زیادہ مہربان ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ کہ کسی ایک کو زیادہ دے دیا دوسرے کو کم، تو وہ احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. یوں نہ کریں. اگر گھر میں ہی انصاف نہیں تو ملک میں کہاں سے آئے گا. بالکل ٹھیک. جی طاہر صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. ہیلو جی، میں مسز طاہر بول رہی ہوں. اچھا جی مسز طاہر، آپ کیسی؟ جی میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک یہ کوشچن ہے کہ جو بانڈز کی رقم ہوتی ہے وہ جائز ہے، اس سے جو رقم ملتی ہے وہ سود تو نہیں ہے؟ دوسرا سوال. اور دوسرا سوال یہ، میں آن لائن ہی رہوں گی کیونکہ میری لائٹ جانے والی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، مطلب جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے اعمال ختم ہو گئے ہیں. اس پہ ہم بہت تفصیلی بات کر چکے ہیں، اور یہ کچھ لوگ جو ہے نا زندگی میں، ان کا میں پتہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ کون ہیں مجھے ہمارے. بتا دیں کیونکہ میں ضرور کچھ کرنا چاہتی ہوں. مطلب میرے بہت ہی مطلب جی پہلے سوال کا جواب یہ کہ انعامی بانڈ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈ ہیں آپ نے بینک سے لیے ہیں، اگر 10 روپے کا ہے تو 10 روپے ہی دے کے لیے ہیں، اس پہ 1 پیسہ زیادہ نہیں دیا. جب آپ واپس کریں گی 1 پیسہ کم نہیں ہوگا. کوئی مدت نہیں ہے تو وہ نوٹ کی طرح ہے، وہ بھی جائز، ان کا انعام بھی جائز. ٹھیک ہے. پرچی لی ہے، نمبر لیا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں پرائز بانڈ وہ جائز ہیں؟ جی بتا رہے ہیں، بتا رہا ہوں. مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایکچوئل منی جتنے کا آپ نے لیا ہے اگر اتنے کا ہی واپس ہوگا، نہ زیادہ نہ کم، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پہ جو انعام نکلے گا وہ بھی جائز. قومی بچت، پرچی کی بات نہیں ہو رہی اور کسی ڈرا کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. اور باقی رہی آپ کی یہ بات ایصال ثواب کی، میرے والد صاحب قبلہ کا ایک رسالہ ہے ثواب العبادات، اردو انگریزی دونوں زبانوں میں، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہوا ہے، ضرور لے لیں، پڑھ لیں. باقی ایصال ثواب نہایت مبارک کام ہے، اور آپ روز کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کپڑے دینا، کھانا کھلانا، سویم 10واں 20واں عرس برسی، سب بہت اچھے ہیں. بالکل. اور نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ تو جی بالکل پڑھی. میں نے کہا نا کتاب پڑھ لیجئے، حج کر سکتی ہیں ان کی طرف سے، نماز پڑھ سکتی ہیں، بلکہ سب سے پہلا کام ان کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کرنا ہے، وہ کوئی نہیں پوچھتا. شکریہ آپ کا مسز طاہر، آپ کی کال کا. اور آپ چونکہ میری طرف آئے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. سپریم بریک، اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. دو چار دن ہے اور یہ خوابوں کا سلسلہ، پھر حشر تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ. شاعر تو یہ کہتے ہیں ابھی جب ہم سپریم بریک کی طرف جاتے ہیں تو لگتا ہے واپس ہی نہیں آئیں گے. زندگی میں مشکل وقت بھی جب کبھی آتا ہے لگتا ہے ختم نہیں ہوگا، خوشی آتی ہے تو لگتا ہے ہمیشہ رہے گی، لیکن کچھ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. آتی نوزاد، اس میں بھی ایک حکمت پتہ لگتی ہے. آپ بھی وہ پرائز بانڈ کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ اب پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو پرائز بانڈ ہم لوگوں کو جو ان کے پیسے مل جاتے ہیں تو کیا اس سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی میں نے بتایا کہ پرچی نہ ہو، صرف نمبر نہ ہو، ایسے پرائز بانڈ جن پہ کٹوتی نہ ہو، کوئی مدت کی شرط نہ ہو، بینک سے لیے ہیں 10 سال کے بعد بھی دے رہے ہیں، پوری رقم مل رہی ہے، وہ بالکل نوٹ کی طرح ہیں، وہ اس پہ انعام ملے، اس پہ حج کریں، سب درست. بالکل ٹھیک. یہاں سے بھی ایک سوال ہے. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال ہے کہ اذان سے قبل جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اذان کے اختتام پر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں؟ اور جو لوگ اذان سے قبل درود پاک نہیں پڑھتے یا اذان کے اختتام پر درود پاک نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کتاب جو فضائل درود شریف ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، میں نے پورا اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، اذان اور درود شریف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر نیک کلام سے پہلے مجھ پر درود پڑھو، اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جب اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، اور اذان ختم ہونے پر مجھ پر درود بھیجو اور پھر دعا مانگو۔ تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا تو حکم ہے، اور اذان سے پہلے کے لیے روایت موجود۔ تو الحمدللہ یہ بہت مبارک فعل ہے، پڑھنا چاہیے، فضیلت ہے، بلکہ دنیا کی کسی نیکی کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ مقبول ہے۔ درود شریف ایسی نیکی ہے جس میں شبہ ہی نہیں ہے، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ تو جو نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو خیر سے محروم رکھتے ہیں۔ ہاں کوئی منع کرے تو وہ بہت شدید بات ہوگی، وہ غلط بات ہوگی۔ جو نہیں پڑھتا ہے وہ خیر سے محروم ہے، جو پڑھتا ہے اللہ اس کا قبول کرے اور اس کو بہت سعادت دے، لیکن کوئی منع کرے تو یہ یعنی شریعت کے خلاف ہوگا۔ ہمارے یہاں ویسے تو پلاننگ جب ہوتی ہے، ٹاؤنز بنتے ہیں تو اس میں مسجد کی جگہ رکھی جاتی ہے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ مساجد بنتی ہے، مائکرو فون کی کیا ذمہ داری ہے مولانا صاحب؟ جب مسجد ایک محلے میں موجود ہے جہاں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے۔ ملک صاحب ایک رخ نہیں ہے نا، ہمارے پاس دیکھنے کے کئی رخ۔ ایک رخ یہ دیکھیں کہ اس کی آواز سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، ایک رخ ہے ٹھیک، مگر دوسرا رخ دیکھیں کہ جی گھروں میں میوزک بجتے ہیں، اس وقت نہیں ہوتا۔ ٹی وی کی آواز جتنی چاہیں اونچی کر لیں، کار چلاتے ہوئے اس میں جو بجا رہے ہیں وہ کر لیں، ویسے شور کر لیں، جلسہ کر لیں، اس میں کوئی نہیں ہے، صرف دین کی بات ہے۔ تو اس طرح کم از کم کسی کے کان تک آواز تو پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو اسی سے نصیحت ہو جائے۔ تو غیر ضروری بات کرنا یا غیر مناسب بات کرنا، غیر ضروری اور غیر مناسب، باقی دین کی بات کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کو میں برا نہیں کہوں گا، کیوں کہ اس بہانے کہیں تو آواز پہنچ رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ خوش گلو کتنا ہونا ضروری ہے مؤذن کا جو اذان دیتے ہیں، ان کی آواز کی تاثیر یا اس کے حوالے سے کوئی احتیاط برتی جاتی ہے؟ جی بالکل، مثنوی مولانا روم میں ہے کہ ایک لڑکی یہودی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، مولانا روم نے لکھا ہے، تو وہ اس کے گھر والے اس کو واپس لوٹانا چاہتے تھے، تو وہ قرآن شریف کی قراءت سے متاثر ہوئی تھی، تو کسی انہوں نے بے سرے سے اس کو جب سنایا قرآن اور بے سرے سے اس کو سنائی اذان، تو اس کو اس سے انہوں نے متنفر کیا۔ تو اذان کے لیے ضروری ہے کہ جو کہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا جذبہ بھی ہو، کیونکہ مؤذنوں کو قیامت کے دن بہت عزت دی جائے گی ماشاءاللہ۔ تو اس کے جو بیان حدیث میں ملتے ہیں، ان کو تاج پہنائے جائیں گے، ان کو بہت عزت ملے گی۔ تو مؤذن جو ہے اگر اچھی آواز کا ہوگا تو لازمی بات ہے سننے والے کا دل مائل ہوگا، لپکے گا، وہ کوشش کی جائے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں جس کے پاس آواز اچھی نہیں ہو وہ اذان نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ مقرر اس کو کیا جائے جس کی آواز میں اچھائی ہو، اور آپ سن کے وہ ایک وہ سلسلہ۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے کیا معنی ہیں؟ خانہ کا لفظ فارسی کا ہے، کعبہ کا لفظ عربی کا ہے۔ خانہ